شب گزر رہی تھی، جناب نرجس خاتون سے کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا چہرے سے کہ ولادت ہے کہ اچانک میں وضو کے لیے ایک مرتبہ باہر گئی، واپس آئی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا تھا پورا کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے، پورے کمرے میں نور ہے۔ ایک مرتبہ مجھے آواز آئی، میں نے دیکھا ایک بچے کا سر سجدے میں ہے، نو مولود بچے کا سر سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ کہا یہ میں نے دیکھا، میں نے فوراً گواہی دی، ہاں یہ حجت خدا ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح سے ولادت پہ گواہی دے۔ بچے کے ہاتھوں کے اندر میں نے دیکھا جو نگین تھا اس کے اندر باقاعدہ جو الملک للہ مختلف آثار جو ائمہ مسلم سے وارد ہوتے ہیں، امام کو فوراً اطلاع دی، جو ایسے ہوں وہ آیت تطہیر کا مصداق ہوتے ہیں۔ حالانکہ ولادت کس کے ہاں؟ جناب نرجس خاتون۔ اب پہلا جو شبہ ایجاد کی جاتا ہے، جناب نرجس خاتون سے متعلق ہمارے بعض حضرات نے کوشش کی ہے شبہ ایجاد کریں، ارے ہمارے جو امام علیہ السلام ہیں ان کی والدہ کو کنیز کے طور پہ خریدا گیا تھا 5000 دینار میں، اب وہ شہزادی تھیں اور ان کے لیے سامرہ آنا ممکن نہیں تھا۔ جناب سیدہ نے خواب میں انہیں بتایا تھا، اب واقع ذہنوں میں ہوگا حضرات کے، خواب میں بتایا تھا کہ خداوند متعال نے تمہاری پاکیزگی اور تمہاری بلندی مقام کی وجہ سے، تمہارے تقوی اور زہد کی وجہ سے تمہیں انتخاب کر لیا ہے آخری حجت کی ماں بننے کے لیے۔ اگر عرب میں اس سے زیادہ بلند ہوتی تو کبھی بھی وہاں سے انتخاب نہ کیا جاتا۔ خدا نے کہا جو سب سے پاکیزہ ہوگا خاتون ہوگی اس کا انتخاب کروں گا اپنی حجت کی ماں بننے کے لیے۔ اگر یہاں نہ ہو تو ایران سے جناب شہربانو آئیں گی، وہاں نہ ہو تو پھر ایک مرتبہ بربر قبیلے سے جناب امام رضا کی والدہ آئیں گی، کہیں نہ ہو تو یورپ سے، روم سے باقاعدہ حضرت حجت کی والدہ آئیں گی، جو سب سے بابرکت اور پاکیزہ خاتون ہوگی وہی حجت خدا کی ماں بنے گی۔ وہاں پہ جناب سیدہ نے خواب میں آ کے بتایا، کہا کہ تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، تم یہاں سے، کہا کہ آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں آخری نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ آپ نے خواب میں ان کو باقاعدہ اسلام بتایا، ایمان لے کے آئیں اور کہا کہ تم کنیزوں کے جھرپٹ میں نکل جانا، کیونکہ شہزادی ایک محل سے نہیں نکل سکتی، کہا کنیزوں کے ساتھ نکل جانا اور وہاں پہ میرا بیٹا منتظر ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے کسی آدمی سے کہا کہ جاؤ اور ایک باقاعدہ قبیلہ آئے گا، اس کے اندر ایک خاتون نے یہ لباس پہنا ہوگا، ایسا برقع ہوگا، اس برقعے والی خاتون کو لے آنا اور اتنے پیسے باقاعدہ وہ غلام ان سے لے گا، ان کو لے آنا۔ اور امام نے خود اپنے بیٹے کا عقد جناب نرجس خاتون سے پڑھا، اس جگہ موجود ہے۔ حضرات ایک شبہ ذہن میں رکھیے گا، پہلا شبہ کہ یہ کہا کہ یعنی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 5000 دینار دیے گئے تھے امام علیہ السلام کی والدہ کے لیے۔ اب اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایک نبی ہیں جن کا نام ہے یوسف۔ حضرات جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب کنویں کے اندر حضرات جانتے ہیں تاریکی ہوتی ہے، اور جب تاریکی اور ایسا کنواں تھا جس کے اندر پانی نہیں تھا، خشک کنووں کے اندر حشرات الارض گھر کر لیتے ہیں۔ میں نے شاید یہ نقطہ کہیں پیش کیا ہے، میرے ذہن میں ہے، حضرات اگر میرے ساتھ ہوں۔ اب خشک کنویں کے اندر حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں، جہاں حشرات ہوں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے سب۔ جیسے ہی ان حشرات الارض نے دیکھا کہ کوئی شکار موجود ہے، سب آگے بڑھے کاٹنے کے لیے۔ قرآن نے 2 انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا ہے، ابراہیم و ایھا صدیق، یوسف و ایھا صدیق، دونوں کو صدیق کہہ کے پکارا ہے۔ جیسے ہی کہ سارے حشرات آگے بڑھے، ان میں ایک سانپ بھی تھا، سانپ نے کہا رک جاؤ مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہیں۔ نہیں حضرات میرے ساتھ، مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے۔ اب پتہ چلا جو صدیق ہو اسے سانپ نہیں کاٹتے۔ یہاں آ کر کاٹ لیا تو پھر سانپ نے یا پھر صدیق۔ تو حضرات وہاں پہ رک گیا معاملہ، تو جناب یوسف کو نکالا گیا، کسی نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، انہوں نے دیکھا پانی نہیں ہے، اندر سے آواز آئی کہ مجھے نکالو، باہر لے گئے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جناب یوسف کو بخس دراہم، مولانا موجود ہے، 20 سے کم درہم کو بخس دراہم کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ 5000 دینار میں امام علی نقی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کنیز کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ اس آدمی نے اتنے میں خریدا ہے، کیونکہ وہ کنیزوں کی جھرپٹ میں نکلی تھی۔ یہاں بخس دراہم، دینار 10 درہم کا ایک دینار ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دراہم، چند درہموں کے اندر نبی یوسف کو بازار میں لا کے بیچ دیا گیا۔ قرآن کی آیت ہے، ارے چند درہموں کے اندر جناب یوسف کو جب بیچ دیا جائے تو نہ ان کی نبوت پہ حرف آئے، نہ ان کی عصمت پہ حرف آئے،
نہ ہی ان کے مقام پہ حرف آئے. خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ خداوند متعال نے جو روش باقی رکھی ہے یہ آئندہ چلتی رہے گی. کبھی کسی کی عصمت پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ان کا مقام کچھ اور ہے. اگے جناب یوسف کا مقام تھا. تو حضرات یہ ہے جناب نرجس خاتون کا دوسرا شبہ ایجاد کیا جاتا ہے. کہا کہ کیونکہ آزاد نمودار نہیں تھے تو جناب ابراہیم کا جواب موجود ہے آپ کے ذہنوں کے اندر. تیسرا شبہ ایجاد کیا جاتا ہے. میں جب بھی شبہات پیش کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر رہیں. تیسرا شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ ولادت کے بعد 5 سال تک کسی کو گھر میں معلوم نہیں تھا بچہ ہے, صرف گھر والے جانتے تھے. یہ کیا بات ہے؟ حتیٰ سگا چچا انکار کر رہا. جنازہ جب پڑھانے لگا تو ایک بچہ آیا اور اس نے کہا چچا رک جائیے, جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے, اس جنازے پہ میرا حق زیادہ بنتا ہے. اور یہاں تک کہ منافقین نے سب نے دیکھا کہ بچے نے چچا کو ہٹایا اور جنازہ پڑھایا, اور اس کے بعد سب سوال کرنے لگے یہ بچہ کون ہے, کہاں ہے. اور وہ بچہ واپس گھر میں چلا گیا. اس کے بعد تلاش کیا گیا, بچہ نہیں ملا. حضرات اب یہاں پہ دوسرا شبہ, یہ بچہ جو نظر آیا تھا یہ کون تھا, تلاش کرنے سے کیوں نہیں ملا, نہ ملنا اس بات کی علامت آیا ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں چچا نے انکار کیا تھا. اگر چچا کا انکار, حضرات میرے ساتھ توجہ رکھیے گا, اگر چچا کا انکار حجت بنتا ہے, دلیل بنتا ہے نبی اور کسی امام کے نبی نہ ہونے پہ, امام نہ ہونے پہ, تو رسول خدا کے چچا ابو لہب نے بھی انکار کیا تھا. اگر خدا نہ خاصہ یہ دلیل ہوتی تو پھر وہاں پہ اس چچا کا بھی انکار بنتا. تو یہ انکار نہیں بنتا. اور جب بعد میں خود چچا کہیں کہ ہاں بچہ اسی گھر سے آیا تھا اور میرے بھائی کا بیٹا تھا, یہ خود بخود دلیل بنتی ہے. یہ تلاش کرنا, بچے کا آنا اور چلے جانا, یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی تھا. سب کے ذہنوں میں آیا کہ بچے نے جنازہ پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ پہلے نہ کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا, ایک بچہ آیا تھا گھر سے باہر, اس نے جنازہ پڑھایا. یہ خود بخود وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسرا شبہ کہ اب گھر میں تلاش کیا, بچہ نہیں ملا. حضرات آپ کی انگوٹھی امام باقا کے اندر گر گئی, آپ ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے پہ آپ کو انگوٹھی نہیں ملی. آیا آپ کے تلاش کرنے پہ انگوٹھی کا نام ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ انگوٹھی یہ انگوٹھی سے مبارکہ میں نہیں ہے؟ آیا دلیل بن سکتی ہے؟ عین ممکن ہے کوئی لے گیا ہو, لیکن عین ممکن ہے کہ ابھی تک یہیں پہ موجود ہو. آپ کا نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک منطق کا مسئلہ ہے جو میں نے بڑا سادہ کر کے دیکھ دیا, لیکن پھر بھی حضرات پہنچے ہوں یا نہ پہنچے مجھے نہیں معلوم. نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ ایک چیز کو ڈھونڈتے رہے, تلاش کرتے رہے, آپ کو نہیں ملی. یہ آپ کا نہ پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ چیز نہیں ہے. نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ ہونے پہ چیز نہیں ملنی چاہیے. نہیں حضرات میرے ساتھ, اگر نہ ہو تو پھر کبھی نہیں ملنی چاہیے. لیکن اگر تلاش کرنے پہ نہ ملے, اس کا مطلب یہ نہیں خدا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ, خدا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن خدا نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ جسم تلاش کر رہے ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں, لیکن اگر خدا کی مصلحت یہ ہو کہ امام نہ ملے, اب وجوہات کیا ہیں, دلیلیں کیا ہیں, میں انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا, بعد میں آؤں گا, ابھی انشاءاللہ میں نہیں آؤں گا کہ کیا وجہ کیوں نہیں ملتے امام علیہ السلام. لیکن امام علیہ السلام کا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس بات کو ذہن میں رکھیے گا, نہ ملنا نہ ہونے کی مطلب کا قاعدہ کلیہ ہے. نہ ہونا نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرات میرے ساتھ ہیں. حضرات اب آیات بہت سی ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ذہن میں رکھیے گا. ایک آیت میں نے سورہ قدر سے پیش کی, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے, ذکر میں لکھ دیا ہے زبور کے بعد کہ ہماری زمین روئے ارض پوری کی پوری ہمارے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے. پوری زمین کے وارث نیک بندے بنیں گے. پوری زمین کے وارث, اندر الارض یرثها عبادی الصالحون, میرے صالح بندے زمین کے وارث بنیں گے. تو کوئی ایسا وقت کبھی تلاش کیجئے کہ پوری زمین پہ عدل و انصاف کی حکومت رہی ہو. اگر نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے یہ آیت ابھی زندہ تعبیر ہے, اس کی تفسیر پوری نہیں ہوئی. تو ایسا وقت آئے گا جب خدا کا کوئی نمائندہ, جسے صالح نمائندہ کہا جائے, پوری زمین پہ حکومت قائم کرے گا. ایسی تمام آیات, بس میں نے ایک آیت پیش کی اور آیات پیش نہیں کروں گا, اللہ توجہ رکھیں. ایسی تمام آیات جو ابھی تک زندہ تعبیر ہیں,
جن کی تفسیر ہمیں نظر نہیں آتی. اس کا مطلب ہے وہ تمام کی تفسیر حضرت حجت ہے, ان تمام آیات کی تفسیر حضرت حجت ہے. صراط